ملک کے معاشی بحران میں کمی لانے کے لیے پی ڈی ایم حکومت کی درخواست پر قائم اس کی اپنی قومی کفایت شعاری کمیٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مشورے دیے ہیں اور کلیدی مشورے ہیں کہ حکومت عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنے سے پہلے سرکاری شاہ خرچیاں کم کرنے کی مہم شروع کرے۔ سابق چیف سیکرٹری ناصر محمود کھوسا کی سربراہی میں قومی کفایت شعاری کمیٹی کی تجاویز میں وفاقی کابینہ کو 78 اراکین سے کم کر کے 30 رکنی کرنے کی سب سے بڑی سفارش کی گئی ہے، جن میں معاونین خصوصی بھی شامل ہے۔ کسی صورت میں یہ کابینہ 30 رکنی سے زیادہ نہ ہو۔ آج یہ ریکارڈ 78 اراکین پر مبنی ہے۔ مجوزہ سفارشات میں سرکاری ملازمین اور پارلیمنٹیرین کی تنخواہوں میں 10% کم کرنے کی، جبکہ اراکین اسمبلی کے الاؤنسز اور سفری اخراجات میں کٹوتی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وزارتوں اور ڈویژنز کے اخراجات میں 15% کمی کرنا ضروری بتایا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اس مالی سال ہر ایم این اے کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 50 کروڑ روپے یعنی 90 ارب کے ثواب دیدی اخراجات مختص کیے ہیں، لیکن خبروں کے مطابق کفایت شعاری کمیٹی نے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کے ثواب دیدی فنڈز اور ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد روکنے کی بھی سفارش کی ہے۔ خیال رہے سابق وزیراعظم عمران خان نے کفایت شعاری کے لیے ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کی تھی، جس نے 2 سال کی محنت کے بعد سرکاری اداروں میں دور رس اصلاحات کا منصوبہ پیش کیا تھا، لیکن ٹاسک فورس کی سفارشات پر کتنا عمل درآمد ہوا یہ اب ہم سب کے سامنے ہے۔ قومی کفایت شعاری کمیٹی بننا حکومتوں کے لیے ایک معمول کا عمل ہے اور اس کا انجام کسی مذاق سے کم نہیں ہوتا۔ یہ تو گزشتہ حکومت کی قومی کفایت شعاری کمیٹی کی تجاویز تھیں جو سامنے آئیں اور جو بھی آپ ڈاکٹر عشرت حسین سے سن رہے تھے۔ آج شہباز حکومت کی کفایت شعاری کمیٹی کی ہم نے ابھی آپ کو تفصیلات بتائی۔ مختلف وزارتوں اور ڈویژن میں غیر ضروری آسامیوں کی تعداد ختم کرنے کا بھی اس میں ذکر ہے۔ سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر بھی پابندی لگانے، سرکاری افسران کی مقامی اور بیرون ملک تمام مراد منجمد کرنے کا بھی ذکر ہے، اور باقی تمام آپ نے معاملات سنے جس میں سر فہرست یہ ہے کہ خدا کے لیے سب سے پہلے یہ 78 رکنی کابینہ کو 30 رکنی کر دے، جو کہ شہباز شریف صاحب کی اپنی کمیٹی بنائی ہوئی کمیٹی کی سب سے اولین سفارش ہے۔ قومی کفایت شعاری کمیٹی کی ان سفارشات پر بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی معاشی امور کاروباری امور کے جناب مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب، یہ ایک بڑا کوئک کام کیا ہے کیونکہ یہ نارملی تو اس میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ پرہیپس پرائم منسٹر واقعی چاہتے تھے کہ اس کی جلد از جلد سفارشات سامنے آئیں، جو کہ سامنے آ گئی ہیں، اور اس میں کوئی بھی ایسی سفارش نہیں ہے کہ جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہے یا کوئی ایسی ہے، مگر کیا ابھی آپ کا فیڈ بیک کیا ہے؟ کیا واقعی حکومت اس پہ عمل درآمد کرے گی؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ سر۔ بنیادی طور پہ یہ جو ناصر کھوسا صاحب جو فارمر بیوروکریٹ ہے، ان کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشنز فائنل کر لی ہیں، اور آج بھی وہ رپورٹ لکھ رہے ہیں، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کل تک وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے سامنے اور کیبنٹ کے سامنے پرابلی وہ پیش کر دیں گے۔ اب دیکھنا یہ حکومت کا، میں سمجھتا ہوں یہ امتحان ہے۔ بڑی سبسٹینشیل قسم کی ریکمنڈیشنز انہوں نے فائنلائز کی ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا اور ہر طرف یہی امپریشن تھا کہ ایک جانے والی حکومت اور ایک ایسی حکومت جو کہ اس ٹائم انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے، وہ اس طرح کی ریکمنڈیشنز کیسے جو ہے وہ کر سکتی ہے ان کو۔ لیکن یہ ہے کہ جو کمیٹی کے اراکین تھے، جس میں اکانومسٹ بھی تھے، جس میں فارمر بیوروکریٹس بھی تھے، جس میں ٹیکنوکریٹس بھی تھے، انہوں نے واقعی بڑی سبسٹینشیل قسم کی ریکمنڈیشنز تو دے دی ہیں، لیکن یہ ریکمنڈیشنز کامران خان صاحب ایک ایسے وقت میں دے رہے ہیں جب جو ایس ڈی جیز اچیومنٹ پروگرام ہے، جو کہ بڑا کنٹروورشل پروگرام ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے، اس کی سال کے ابتدا میں 68 بلین روپیز اس کے لیے رکھے گئے تھے، لیکن بڑھاتے بڑھاتے اب 3 بلین، آج سے 3-4 دن پہلے اس کی مزید اس کو بڑھوتی کی گئی ہے، اور 89 سے 90 بلین روپیز تک کے فنڈز پارلیمنٹیرینز کو دیے جا رہے ہیں، ڈول آؤٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک ایسے وقت میں آسٹیرٹی کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کس حد تک افیکٹو ہوں گی؟ کیا حکومت اپنی پولیٹیکل کمپلشنز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگی
میرے خیال میں یہ ایک جانب تو مہتاب صاحب یہ ایک ہو گئی جو آسٹریٹی کمیٹی قومی کفایت شعاری کمیٹی ہے، خود وزیر اعظم نے ترتیب دی، خود اس کی سفارشات ہیں وہ سامنے آ گئی. دوسری جانب آئی ایم ایف جس پروگرام میں ہم داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں کہ اس کی بحالی ہو، وہ بھی تو آپ کو ایکسپینڈیچرز کٹ کرنے کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو ان لیکیجز کو ختم کرنے کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں. اور پھر سب سے زیادہ یہ پاکستان کی معیشت کی بھی تو ضرورت ہے، وہ معیشت جو کہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑی ہے، جس کے 4 ارب ڈالر کے صرف ریزرو رہ گئے ہیں، وہاں کی 80 ممبرز کی کابینہ ہوگی، وہاں اس کے یہ پرکس ہوں گے، اس کی یہ گاڑیاں ہوں گی، اس کے یہ پیٹرول ہوں گے، تو یہ خود بھی تو ایک ناقابل فہم بات ہے نا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. آپ ایک ایسے وقت میں کہ جب آئی ایم ایف کے پروگرام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آسٹیرٹی اور فسکل کنسولیڈیشن کی بات کرتے ہیں. فسکل کنسولیڈیشن سے ان کی مراد ہی یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیکس ریونیوز اور نان ٹیکس ریونیوز کو بڑھائیں اور اپنے ان نیسیسری جو ایکسپینڈیچرز ہیں اور جو ایکسپینڈیچرز ہیں اوورال ان کو ریشنلائز کریں، ان کو کم کریں. ایک آئی ایم ایف کا پروگرام بذات خود جو ہے وہ آسٹیرٹی اور آپ کو پتہ ہے کہ فسکل اور مانیٹری ٹائٹننگ کی بات کرتے ہیں وہ. تو یہ ٹائٹننگ آف بیلٹ کی بات ہے. یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں نا آپ دیکھیں کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام پہ امپلیمنٹیشن کے لیے ریلیکٹنٹ ہیں، اس ٹائم پہ یہ ایک کمیٹی جو پرائم منسٹر نے خود بنائی ہے وہ بھی یہی میئر سجیسٹ کر رہی ہے کہ ہم اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں، جو للے تللے ہیں، ان کے اخراجات کو کم کریں. اور ایک ایسے وقت میں جس کی آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ایک ایسے وقت میں جب ہم ڈیفالٹ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں تو ایسے وقت میں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں. یہ آسٹیرٹی کمیٹی کی تجاویز بیسیکلی اگر ان کا کرکس نکالا جائے تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے ہاؤس کو جو ہے وہ ان آرڈر کرنا پڑے گا اور آئی ایم ایف کی پروگرام کی ریوائیول کی بھی میں سمجھتا ہوں یہی ریکوائرمنٹس ہیں. چلے یہ تو تازہ ترین تو بتائیں نا کہ پروگرام کی کیا پوزیشن ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ کس جگہ پہ کھڑی ہو رہی بات چیت آج کہاں پر ہے. یہ تو ایوری ڈے کی بات ہے نا کہ آج کچھ کریں ورنہ کل دیر ہو جائے گی. مگر یہ ہم یہ لاسٹ ویکینڈ پہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ ہو گیا ہے، اب جلد از جلد کچھ ہو جائے گا، مگر اس میں بھی 3 دن گزر گئے. دیکھیں کل پرائم منسٹر نے بھی اس میں کہا کہ ہم آئی ایم ایف کی جتنی کنڈیشنلٹیز ہیں ان پہ عمل درآمد کے لیے تیار ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو چیزیں ہم ورک آؤٹ کر کے بھجوا رہے ہیں وہ اس پہ آئی ایم ایف پوری طرح سے مطمئن نہیں ہے. ابھی بھی ڈیٹا ایکسچینج ہو رہی ہے. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو چونکہ آپ کو پتہ ہے واشنگٹن اور پاکستان کے ٹائم میں فرق ہے، تو ابھی تک ڈیٹا ایکسچینجز تو جاری ہیں، لیکن وہ اس بات پہ ابھی تک تیار نہیں ہوئے کہ وہ فارمل ٹاکس جو ہیں، انفارمل ٹاکس تو پچھلے 2.5 مہینے سے جاری ہیں، کہ وہ فارمل ٹاکس شروع کریں. چونکہ فارمل ٹاکس شروع ہوں گی تو 9th ریویو جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. اور ہمارے پاس اس ٹائم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے. ایک طرف تو فارن کرنسی ریزروز گر رہے ہیں، دوسری طرف آئی ایم ایف کا جو 10th ریویو ہے وہ فرسٹ ویک آف فروری سے اس کا ٹائم بھی شروع ہو جائے گا. اور اگر 9th اور 10th ریویو کو کلب کرنے کی کوشش کی گئی تو شاید پھر ٹائم زیادہ لگ جائے. اور ہمارے فارن کرنسی ریزروز اس ٹائم اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کو زیادہ عرصے تک ڈیلے کر سکیں.